الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کے اطمینان کی طلبی میں مال و متاع حیات دنیا کی دوڑ میں لگے رہنے والوں لوگوں، یاد رکھو اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، اس کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو دنیاوی منفعت کا باعث ہیں تب انسان کو سکون دیتی ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر لیتا ہے، اللہ کے حضور پیش کر لیتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے۔ تبھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، ہر چیز کو ایسے زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور ان کو سیکل کرنا، ان سے زنگ اتارنا، ان کو چمکدار کرنا، ان کو روشن کرنا اور ان کو حشاش بشاش اور فریش رکھنا، وہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل سے زنگ اتر جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے سکون میسر آتا ہے، وہ ظاہر کی کئی کمیوں کے باوجود بھی اللہ کے ہاں شکوہ کا کلمہ نہیں کہتا۔ اسے کھانے کے لیے کم بھی مل رہا ہو تب بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے، مولا جو مل رہا ہے یہ بھی تو تیرا فضل ہے، اگر یہ بھی نہ ملتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ اسے رہنے کے لیے زیادہ سکون نہ بھی ملے، وہ معمولی سی رہنے کی جگہ پر بھی اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ اس جگہ میں اس کے لیے برکت اتار دیتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو ایمان لے آئے، مان گئے، مطمئن ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو مانا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، طوبیٰ لہم، فرمایا انہیں اللہ کی طرف سے مبارک ہے، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کہتا ہے مطمئن رہو، وحسن مآب، اور فرمایا اچھا ٹھکانہ ان کے لیے ہے۔ اور حسن مآب، اچھا ٹھکانہ، جنت سے نیچے نیچے کسی چیز کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری خوشنودی کا مقام انہیں میسر آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ظاہر کے لیے کوشش اور تغودو درست، جائز اور حلال ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی حکم دیا آقا علیہ السلام نے، اور اگر یہ درست نہ ہو، حلال نہ ہو، جائز نہ ہو تو یہ بھی وبال جان ہے۔ لیکن ظاہر کے لیے جتنی بھی کوشش کریں اس سے بڑھ کے اپنے باطن کے لیے کوشش کریں، اور بہت کچھ حاصل کر کے بھی سکون نہ پانے والا رات کو جب اس کی نیند اسے اٹھا لے اور اسے جھٹکے لگیں، وہ کبھی کھڑا ہو کر تہجد گزاری کرے، پھر دیکھے جس سکون کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اللہ تہجد کی برکت سے اسے کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ وہ اٹھ کے دوائی تو لیتا ہے، رات کو 2 بجے نیند پریشان کرے اٹھ کے چائے تو لے لیتا ہے، دوائی تو لیتا ہے، کبھی وہ یہ خیال کرے کہ اس وقت اٹھنا شاید اسے اس طرف سے آواز تو نہیں پڑی جہاں سے وہ بولا ہوا ہے، اور نیند ڈسٹرب ہو، پریشان ہو، بار بار آنکھ کھلتی ہو، سکون نہ ملتا ہو، تو کبھی روح کی تسکین کی غذا کو لے کر تو دیکھیں، اور اس تداوی سے نکل کر کبھی یہ سوچیں کہ اس وقت میری آنکھ کھل رہی ہے، ذہن پریشان ہے، الجھنوں کا شکار ہے، آس پاس کے ماحول میں کافی تنگیاں محسوس ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں اس دوائی کی بجائے، اس گولی کی بجائے آج رب کو ہی نہ پکار لوں، تہجد کے لیے کھڑا ہو جائیں، اور کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بار بار نیند سے پریشان ہونے کی وجہ سے دوائی لینے یا تیز چائے پینے یا اور علاج معالجہ کرنے کی بجائے وضو کر کے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، پھر جتنا رویا جا سکتا ہے رو لیں، گڑ گڑائیں، آہیں لیں،
سسکیاں بھریں اور دل کو ٹھنڈا کریں، اپنا ابال نکالیں۔ رب کے حضور نہ مانگنے سے شان کم ہوتی ہے، نہ رونے سے کم ہوتی ہے، نہ سسکیوں سے۔ وہ تانے نہیں دیتا کہ کل تو تم رو رہے تھے، اس کے ہاں کھلے دل سے رو لیں اور دل کے اندر جو کچھ ہے نکال پھینکیں اور اسے کہیں یا رب، اے اللہ تیرا بندہ تیری طرف پلٹ آیا ہے۔ مالک بڑی سے بے سکونی ہے، دن بھر کی محنت کے باوجود رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی۔ ارے جسے دن کی کمائی ایک رات کی سکون بھی نہیں دیتی، اسے یہ کمائی آخرت میں سکون کہاں دے گی؟ وہ رب سے تعلق قائم کرے، کہے مولا یہ راتوں کی نیندیں جو اجڑ گئیں اور سکون تباہ و برباد ہو گیا، میں بھول گیا تھا، میں جس دوڑ میں لگا رہا اس میں سکون یہیں تک تھا کہ دن کے وقت سکون ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ اے مالک آج پلٹ آیا ہوں تیری طرف، اور تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ مولا میں تو سو جاتا تھا، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اے اللہ تیرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، بڑی زمانے کی میں نے خاک چھانی ہے، بڑے بڑے تعلقات قائم کر کے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں پر مال بھی انڈیلا ہے، سب کچھ کیا ہے، مالک پھر بھی پریشانی نہیں جاتی۔ دن کی کمائی کے بعد رات کو نیند بھی نہیں پڑتی۔ آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، پھر سچے دل سے پکار کے دیکھیں، زندگی کے سارے روگ ایک ہی سجدے میں ختم نہ ہو جائے تو پھر کہیں گے